حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی، البتہ اس کی مدت اس کے تقاضے کے مطابق قیامت کے دن کی بجائے پہلی بار سور میں پھونک مارے جانے تک رکھی۔ سورہ حجر میں ہے، بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، مہلت مل جانے پر ابلیس ملعون نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا۔ میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لے کر انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا، لوگوں کو کبھی طویل عمر کی، کبھی لذت دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ کی امیدیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ میں رائے ہدایت پر لوگوں کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جہتوں سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا و آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف راغب کروں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہ رہیں گے۔ لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کروں گا، تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے خاص اور چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ محترم سامعین، سورہ حجر کی آیت 39 میں ابلیس نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ اس میں شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر یہ بات کی جو یقیناً اس کی جہالت تھی کہ اپنے اختیار کی نفی کیسے کر سکتا تھا، جبکہ خود اسے معلوم تھا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ خود اپنی مرضی سے کیا ہے۔ میرے محترم سامعین، یا پھر شیطان نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بے ادبی و گستاخی کے طور پر کی، اور یہ مفہوم بھی بعید نہیں، کیونکہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر قرار دے کر نبی کا گستاخ تو ہو ہی چکا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ بن گیا، کیونکہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ تعالیٰ کا بھی کھلا گستاخ بن جاتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ابلیس نے جب اپنے عزائم کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب بھی دیا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے، تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اور سورہ حجر میں ہے، یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلے، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے ساتھ دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ سورہ سعد میں ارشاد فرمایا، حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، فرشتوں نے جو سجدہ کیا، اس سے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے منہ ان کی طرف تھا، جیسا کعبہ کو منہ کرنے میں ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا، اور یہ سجدہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا۔ میرے پیارے ناظرین، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سجدے سے متعلق بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تھا۔ محترم سامعین، بنیادی طور پر سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1،
عبادت کا سجدہ، نمبر 2 تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے سجدہ کیے جانے والے کی تعظیم مقصود ہو۔ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ اور تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ میرے پیارے ناظرین، باقی بیان آنے والی اگلی قسط میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔